خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں اور امیدیں بھی باندھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خواب صرف خواب نہیں لگتے، وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بھی بدلنے کی طاقت، قوت اور ہمت رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ایک خواب حقیقت میں بدلنے نکلی ہیں برٹش پاکستانی بائیکر ہے گل افشاں طارق، جنہوں نے لندن سے لے کر لاہور تک، آئی ریپیٹ لندن سے لے کر لاہور تک غیر معمولی سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر پر ان کا سفر یہ محیط ہے جو کہ وہ طے کر رہی ہیں۔ ایبسلیوٹلی، اور مختلف موسم، کئی ممالک اور کئی پریشانیاں. دا بائک از واو، دا ہارلے، کیا بات ہے. یہ صرف سفر نہیں ہے، حوصلے کی داستان ہے، خود اعتمادی اور عزم کی مثال ہے. تو لندن سے شروع ہونے والا یہ سفر کہاں کہاں سے گزرا یہ دیکھ لیجیے. فرانس، سوئٹزرلینڈ، دین اٹلی، وہاں سے یونان، اس کے بعد ہاف ایشیا ہاف یورپ یعنی کہ ترکیے میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور پہنچ گئے. ویسے ترکیے سے ڈائریکٹ لاہور ہم نے کیسا پہنچا ہے، بیچ میں ہم نے جو ہے وہ کوئی گریپ ہی نہیں ہے. لیکن چلیں، آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ ترکیے سے لاہور کے بیچ میں انہوں نے وہ ستان والا روٹ اپنایا ہوگا نا، آذربائیجان، ازبیک تاجک والا جو روٹ ہے وہ ان کا ہوگا. ویل یہ آسان نہیں ہے، اور اسی کے لیے ذرا بات کر لیتے ہیں گل افشاں سے. آئی ہیو لاٹ آف کویسچنس فار گل افشاں کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ انہیں اس سفر کا آغاز کرنا ہے. السلام علیکم گل افشاں، ویری وارم ویلکم ٹو یو آن آور شو. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ موٹر سائیکل پر اتنا طویل سفر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے؟ سو یہ کوئی نیو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے موٹر بائک چلانی ہے اور یہ رائڈ کرنی ہے. بچپن سے ہی میرا خواب تھا کہ میں دنیا گھوموں، بٹ یہ نہیں پتا تھا کس پر گھوموں گی اور کیا کروں گی. لیکن دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا، اور بس پچھلے سال موٹر بائک تو میں نے خیر پاکستان میں بہت چلائی. جب یو کے موو ہوئی، پھر یو کے آ کے، کیونکہ یہاں پہ بارش بہت ہوتی ہے، ہمارے ملک میں موسم ہی ایسا اس طرح کا یو کے میں، تو میرا بائک بس گھر میں ہی ہوتا تھا. پھر میری 3.5 سال کی بیٹی پیدا ہوئی، تو بس اس کے بعد تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا سارا سسٹم، اور پھر مجھے لگا کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، کچھ مسنگ ہے. وہ میرا موٹر بائک تھا. تو لاسٹ ایئر میرا موٹر بائک یو کے میں چوری ہوا. پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے سیو اپ کیا، اور میں نے اپنا ایگزیکٹلی سیم ایک اور موٹر بائک لیا. اور لاسٹ ایئر اکتوبر میں کچھ وومن بائکرز کے ساتھ جو پاکستان میں میرے ساتھ رابطے میں، ان کے ساتھ میں تعلق میں تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ملک سے باہر کس طرح سے جائیں، کیا پروسیس ہے، کیسے اپلائی کرتے ہیں. اور میل بائکر تو جاتے ہیں، بٹ خواتین کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی خواتین نے ٹریول ہی نہیں کیا. تو کیا کیری کرنا چاہیے ساتھ، کیسے اپلائی کرنا چاہیے. تو میں نے اس کو کہا کہ ڈونٹ وری، میں پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان آؤں گی اور تمہیں میں دکھاؤں گی کہ یہ پاسبل ہے. تو یہ پلان میرا لاسٹ ایئر اکتوبر میں انیشیٹ ہو گیا تھا، اور میں نے اپنے ٹرپ کا آغاز NC 500 جو نارتھ کوسٹ آپ کے یو کے کا بالکل ٹاپ رنر ہے. 500 مائلز یہ ایک بڑا فیمس روٹ ہے بائکرز کے لیے جو وہ سمر میں کرتے ہیں، بٹ میں نے ونٹر میں وہ کیا تھا، اور وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہو گئی تھی. اچھا گل افشاں، یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو ٹریول کی آپ نے بات کی، بٹ آن دا ہول کیا ٹریول کے علاوہ بھی آپ پہلے سے بائکنگ کر رہی تھیں؟ آئی مین اس کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا، اور واز دیر اینی اسپیسیفک انسیڈنٹ ایونٹ دیٹ ٹک پلیس اور پھر آپ کو انکلینیشن ہوئی اس طرف آنے کی؟ جو میں نے سوچا وہ کچھ مطلب جو میرا رجحان تھا وہ اچانک سے نہیں آیا تھا. مجھے ٹریولنگ کا شوق تھا. میں نے اسٹارٹ سائیکلنگ سے کیا تھا پاکستان میں، جب میں چائنا بارڈر تک سائیکلنگ پر گئی تھی، سائیکلنگ کر کے. پھر اس کے بعد میں موٹر بائک پر آ گئی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے رادر دین سائیکلنگ. سو میں نے موٹر بائک لے لیا تھا. اور میں جب یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں پڑھایا کرتی تھی، میں موٹر بائک پہ جایا کرتی تھی. تو میں لاہور کے اندر چھوٹے ہونڈا بائک پہ گھوما پھرا کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں نے بڑا بائک لیا، اور پھر میں نے پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں کے اندر گھوما. میں نے 3 نیشنل ریکارڈز بنائے. مطلب پاکستان میں خواتین کے لیے بہت میں نے کام کیا، خواتین کے حقوق کے لیے. پھر اس کے بعد کچھ سال پہلے میں پاکستان سے باہر آ گئی، یو کے میں مووڈ ہو گئی اپنی جاب اور ایجوکیشن کے لیے، اور پھر میری بیٹی پیدا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا چیزیں سلو ڈاؤن ہو گئی میری موٹر بائکنگ. اور ویدر بھی یو کے کا ہر وقت بارش ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ٹف تھا موسم بھی. لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال پھر میرا موٹر بائک چوری ہوا یو کے اندر، تو مجھے لگا کہ کچھ کمی ہے، میری لائف میں کچھ مسنگ ہے. تو میں نے دوبارہ سے سیو اپ کیا اور موٹر بائک دوبارہ سے لے لی. رائٹ. اٹ از ناٹ ایزی وین یو ار اے وومن اینڈ یو گوئنگ ایسے علاقوں میں جہاں سے آپ واقف نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے یو کے میں. آپ خود ابھی بتا رہی ہیں کہ یو کے میں آپ کی بائک چوری ہو گئی، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں
کیا سچویشن ہو سکتی ہے آپ کو نہیں پتہ ہوتا. تو آبویسلی ایک فیئر آف ان نون بھی ہوتا ہے. تو وہ کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ پتہ نہیں وہاں حالات کیسے ہوں گے, صورتحال کیسی ہوگی, میں کہیں پھنس نہ جاؤں, میں نکلوں گی کیسی اگر ایسی کوئی مشکل پیدا ہو گئی؟ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. جو تھا وہ میری بیٹی ہے, کیونکہ وہ 3.5 سال کی ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میرے بغیر وہ رہ رہی ہے. لیکن وہ ہے پاکستان میں. یو کے سے وہ اور میرے ہسبینڈ دونوں فلائی کر کے پاکستان چلے گئے تھے جب میں نے اپنا موٹر بائک کا ٹرپ سٹارٹ کیا تھا. فزیکل جو چیلنجز ہیں, ویدر, روڈ کنڈیشن, کھانا, وہ سب تو بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ مطلب وہ تو ہے ہی ٹف. وہ تو مطلب کل اب جس طرح میں پہاڑوں میں جا رہی تھی, جو شارپ ٹرنس تھے, میں نے پاکستان میں سارا نارتھ کیا ہوا ہے, لیکن جو شارپ ٹرنس میں نے کل کور کیا اور جب میں نے سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں کی تھی, وہ بہت مشکل تھی. تو وہ چیلنجز تو ڈفرینٹ ہے, لیکن بینگ اے وومن پاکستان سے اور اپنی بیٹی کو اس طرح اکیلے چھوڑنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وہ ہے. اس کو برداشت کرنا مشکل ہے. لیکن میرا جو کاز ہے ویلز فار فریڈم, وہ بڑا کاز ہے. وہ خواتین کے حقوق کے لیے ہے, دنیا کی خواتین کے لیے, اسپیشلی پاکستان کی, ایران کی, میرے ہمسایہ ممالک کی, کہ سب کو فریڈم ہونی چاہیے موٹر بائک چلانے کی, یا جو بھی وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں. تو اس کاز کی وجہ سے اسے مجھے پرسو کیا کہ میں یہ اپنی جرنی کنٹینیو رکھوں. اچھا یہ لندن سے لاہور تک کے اس پورے سفر میں آپ کا سب سے بڑی کاز کیا ہے, سب سے بڑا مقصد کیا ہے, سب کچھ کرنے کے پیچھے واٹ از دا میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو؟ دیکھیں, لندن سے لاہور تک کا جو میرا سفر ہے وہ میرا جو مین میسج ہے وہ ویلز فار فریڈم ہے. خواتین کے حقوق کے لیے میں یہ رائڈ کر رہی ہوں, کیونکہ ابھی بھی اگر آپ پاپولیشن دیکھیں ہمارے ملک میں خواتین کی, ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور جس میں سے صرف چند خواتین موٹر بائک چلا رہی ہیں, یا چند خواتین ہیں جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آ رہی ہیں, یا وہ کر رہی ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں. تو مجھے بلکہ پچھلے سال ہی کچھ بائکر خواتین نے لاہور سے رابطہ کیا تھا, اور وہ ملک سے باہر جانا چاہتی تھی, بٹ ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ وہ ملک سے کیسے باہر جائیں, کیا ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ, اور کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل پرمٹ کیسے لینا ہے, کار نیٹ کیسے لینا ہے موٹر بائک کا. تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ میں موٹر بائک پہ آؤں گی اور پاکستانی پاسپورٹ پر آؤں گی, اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ پاسبل ہے. کیونکہ آج سے پہلے پاکستان سے کسی بھی لڑکی نے باہر اس طرح سے ٹریول نہیں کیا. پاکستان کے اندر بہت ٹریول کرتی ہیں, لیکن سٹل اگر آپ دیکھیں تو نمبر بہت کم ہے. مطلب کچھ چند خواتین ہیں جو ٹریول کرتی ہیں, اور مطلب اتنی زیادہ نہیں ہے. جس طرح یو کے میں, گریس میں جا رہی ہوں, مجھے اتنی ساری خواتین بائکرز ملتی ہیں, ریسیو کرتی ہیں, میں ان سے مل رہی ہوں, میں بک پہ لکھ رہی ہوں ان کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ عام ہونا چاہیے. اینڈ اٹس گڈ ٹو ہیئر کہ خواتین کی اپنی ایک کمیونٹی ہے اکراس دا ورلڈ جو کہ بائکرز ہیں, اور جو بائک ٹریولنگ کو فروغ دے رہی ہیں, اور آپ جس طرح سے اپنے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کو لفٹ کر رہی ہیں, دیٹس اے ہیوج کاز. آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, مطلب جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہوگا, اور آپ کی بیٹی کو آپ بار بار ذکر بھی کر رہی ہیں کہ آپ کی 3.5 سال کی بیٹی ہے اور وہ آپ کے لیے خود بھی مشکل ہے, کیا ریئیکشن تھا آپ کی امیڈیٹ فیملی کا وین یو ٹولڈ دیم کہ آپ کو اب جانا ہے ایک لمبے سفر پر فرام لنڈن ٹو لاہور؟ ہے تو اس کا رد عمل تو خیر یہ ہے کہ وہ مطلب تھوڑی سی اداس ہے میرے لیے پاکستان میں, تو وہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ بہت ڈرے ہوئے تھے, بہت سپورٹیو ہیں. سوات سے ان کا تعلق ہے, بہت سپورٹیو ہے. انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا. وہی میری بیٹی کو لے کے پاکستان گئے ہیں اور وہاں پہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. لیکن مشکل ہے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو. ڈیلی میں اپنی لوکیشن بھی شیئر کرتی ہوں, لیکن یہ کہ مشکل ہے کیونکہ روڈ کنڈیشن, ماؤنٹین, سم ٹائم میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا, رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تھوڑی سی ٹرپ کو تھوڑا مشکل بنا رہی ہیں. لیکن جب فرسٹ ٹائم میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اس طرح جا رہی ہوں, تو مطلب نیگیٹو رسپانس نہیں تھا, بٹ انہیں تھا کہ شاید وہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں, شاید گاڑی پہ مجھے فالو کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے ٹیسٹ رائڈ بھی کی یو کے میں, تو یہ پاسبل نہیں تھا, کیونکہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, اور میرا جو مشن تھا وہ یہی دکھانا تھا کہ میں اکیلے سفر کر سکتی ہوں, اور خواتین اکیلے بھی سفر کر سکتی ہیں دنیا میں کہیں پر بھی. تو پھر یہی پلان کیا کہ وہ لوگ پاکستان چلے گئے میرے ٹرپ سے پہلے, اور میں اب آ رہی ہوں, اور وہ لوگ میرا وہاں پر ویٹ کر رہے ہیں اپنی باقی ساری فیملی کے ساتھ. یہ مجھے بتائیے کہ اب تک کے آپ کے سفر میں کون سے راستے, کچھ تو آپ بتا رہی ہیں سوئٹزرلینڈ کی جو پہاڑیاں ہیں, ان کے جو ٹرنز ہیں وہ بڑے مشکل ہیں,
اس کے علاوہ کون کون سے ملک یا کون سے راستے آپ کو مشکل لگے؟ پورے راستے میں ابھی تک جو چیلنجنگ ڈے تھا وہ والا دن تھا جب میں فرانس سے نکلی تھی ڈیجون سے، اور فرانس سے ہی میں نے اسی دن سوئٹزرلینڈ بھی جانا تھا، اور کیونکہ وہ پورے ایلپس ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان میں ہمالیاز کی رینج ہے نا، بہت سارے پہاڑ سارے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح وہاں پہ سوئٹزرلینڈ، فرانس اور اٹلی کے سارے ایلپس اکٹھے ہیں، ساری ماؤنٹین اکٹھی ہیں، اور وہ فل کورڈ تھی سنو سے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سنو بہت زیادہ ہو تو وہ آپ کو گزرنے ہی نہیں دیتے، تو لیکن میری لک اچھی تھی، جس دن میں جا رہی تھی اس دن تھوڑا سا سنی ویدر تھا، روڈ جو تھے وہ کلیئر تھے، تو انہوں نے مجھے جانے دیا، اور وہ میرا سب سے مشکل دن تھا کیونکہ بہت زیادہ ٹرنز تھی، شارپ ٹرنز تھی، اور میرا جو ہے بائک ہے وہ کم سی سی کا ہے، اس کا انجن سائز چھوٹا ہے لیکن اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہے، تو اس کی پاور، اس کا بیلنس مینٹین کرنا اور ان ٹرنز پہ جانا بہت چیلنجنگ تھا۔ اور بہت سارے تو گاؤں اس طرح کے میں نے دیکھے بالکل ابینڈن تھے، خالی تھے، کوئی بندہ نہیں تھا سڑک پر، اور دور دور تک کوئی بھی میرے روٹ پر نہیں تھا، مطلب نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بائک، نہ کوئی بندہ، تو وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل تھا کہ اگر کچھ ہو گیا میرے بائک کو تو یہاں پہ سروس ملنا مشکل ہوگی۔ اور دوسرا، جب میں ان ٹرنز پر جا رہی تھی اکثر ہرن کراس کرتے تھے سڑک کے اوپر سے، تو وہ تھوڑا سا ڈینجرس تھا کہ مجھے ٹرن کرتے ہوئے مجھے یہ بھی فوکس کرنا ہوتا تھا کہ کوئی بھی جانور، جنگلی جانور بھی آ سکتا ہے، اور مجھے اپنی بائک پہ بھی فوکس کرنا ہوتا تھا کہ میں احتیاط سے سلو، میرا یہی موٹیو ہے، سلو آرام سے بٹ سیفلی میں نے ٹریول کرنا ہے۔ تو جب خاص کر میں پہاڑوں میں جاتی ہوں تو میں اسی طرح آرام آرام سے دوسرے گیئر، تیسرے گیئر، اس سے زیادہ میں اسپیڈ نہیں کرتی اور میں آرام آرام سے آتی ہوں۔ You have a heavy vehicle, not easy to carry that vehicle، اور خاص طور پہ ماؤنٹینیس رینج پر آپ اس طرح سے کر رہے ہو، so we are also praying and hoping کہ آپ کا سفر اچھے سے گزر جائے۔ پاکستانی خواتین کو کوئی خاص پیغام اگر آپ گل افشاں دینا چاہیں؟ پیغام میرا خواتین کے لیے یہی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں آپ کر سکتی ہیں، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے اس زندگی میں، اٹس جسٹ کہ آپ کو موٹیویشن چاہیے، آپ کو فوکس چاہیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور جب آپ وہ ٹھان لیتے ہیں اور اس کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ وہ کر لیتے ہیں۔ تو میرا جو سلوگن ہے ویلز فار فریڈم، یہ میرا جو موٹر بائک ہے یہ سب کی فریڈم کے لیے ہے، یہ جو میں رائڈ کر رہی ہوں یہ سب خواتین کے حقوق کے لیے ہے۔ اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہیں اور آپ کچھ بھی اپنی لائف میں کرنا چاہتی ہیں، آپ پینٹر بننا چاہتی ہیں، آپ سنگر بننا چاہتی ہیں، آپ بائکر بننا چاہتی ہیں، تو ضرور کریں۔ آپ کو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے آپ کے کمفرٹ زون سے باہر، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ کر لیں تو nobody can stop you۔ تو انشاءاللہ میں جلد پاکستان سیفلی پہنچوں گی اور تمام لوگوں سے ملوں گی، اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میرا یہ جو جرنی ہے یہ سیفلی کمپلیٹ ہو جائے۔ ونڈرفل میسج۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔